اور پھر احرام کی تیاری کیجیے. ایک مرد کا احرام کیسا ہوتا ہے اور ایک عورت کا احرام کیسا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ. مرد کا احرام دو چادریں ہیں، ایک ایز اے تہبند باندھتا ہے اور ایک اپنے جسم کو ڈھانکتا ہے اور جوتی پہنتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے ما یلبس المحرم، ما یلبس المحرم، احرام باندھنے والا کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا لا تلبس القمیص، احرام باندھنے والا قمیص نہ پہنے، ولا العمائم، نہ سر پہ پگڑی باندھے، ولا السراویلات، نہ وہ شلوار اور پیجامہ پہنے، ولا البرانس، نہ ہی سر پہ کوئی ٹوپی ہونی چاہیے، ولا الخفاف، اور نہ ہی اسے موزے پہننے چاہیے، الا احد لا یجد النعلین، اگر کسی کی جوتی ہے ہی نہیں یا تھی گم ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے؟ فلیلبس الخفین، تو وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن کیسے موزے؟ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، ان کو ٹخنوں سے نیچے تک رکھے، اوپر والا حصہ ان موزوں کا بھی کاٹ دے، اور جوتی بھی ایسی پہنی جائے جس سے ٹخنے نہ ڈھکے. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا، کوئی ایسا لباس نہ پہنو، ایسی چادر یا کپڑا زیب تن نہ کرو، مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْثُ، جس کو خوشبو لگی ہو. احرام سے پہلے آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جب احرام کی پابندیوں میں آ جائیں گے تو پھر آپ اپنے جسم پہ بھی خوشبو نہیں لگا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اجازت دے دی. صحیح مسلم کی روایت ہے وَمَن لَّمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبِسْ سَرَاوِيلَ. ایک شخص کے پاس چادر تو تھی احرام کی، لیکن اس کی چادر ضائع ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا، یا اس کو چادر ایک ہی ملی ہے، تو وہ شخص سراویل پائجامہ پہن سکتا ہے. اسی طرح ایک شخص نے احرام باندھا، اگر وہ احرام کو مکہ جا کے، منا جا کے، یا جب وہ عرفات سے واپس آئے گا چینج کرنا چاہتا ہے، نیا احرام پہننا چاہتا ہے، جائز، آپ احرام کو چینج کر سکتے ہیں. عورت کے احرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور سیدہ عائشہ کی دوسری روایت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، عورت احرام باندھنے والی جو بھی لباس عام طور پہ پہنتی ہے وہ اس کا احرام ہوگا. اس کے لیے خاص کلر کا ہونا اور خاص ڈیزائن کا ہونا، اور آج کل جیسے خود سے کشید کیے گئے اصول اور ضابطے لوگوں نے بنائے کہ اس کے سر پہ اس طرح کا کیپ ہونا چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے تلبس من الثياب ما شاءت، عورت جس لباس کو ہی احرام بنانا چاہتی ہے، جو عام طور پہ لباس پہنتی ہے وہ اس کے لیے احرام ہوگا. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کا اضافہ کیا لا تنتقب المرأة المحرمة، عورت نقاب نہ باندھے، نقاب نہ باندھے. ولا تلبس القفازین، اور احرام کی حالت میں گلوز استعمال نہ کرے. اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی جب عورت احرام کی حالت میں نہیں ہوتی، عام زندگی میں ہوتی ہے، تو اسے گلوز بھی یوز کرنے ہوتے ہیں اور نقاب بھی باندھنا ہوتا ہے. اگر نقاب نہیں باندھنا تو کیا اس کا مطلب کہ جو ہی احرام باندھے تو پردہ اتار دے؟ نہیں، نہ یہ شریعت کا حکم ہے، نہ یہ صحابیات نے سمجھا، نہ یہ کیا. آج کل کتنے باپرد لوگ جو ہی احرام میں جاتے ہیں
تو پردہ اتار دیتے ہیں. کہتے جی حدیث میں ہے. کہاں حدیث میں ہے؟ لا تنتقب المرأة المحرمہ، عورت نقاب نہ باندھے. نہیں، یہ روایت بھی سیدہ عائشہ کی ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے جو اس کی وضاحت مزید کرتی ہے. وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا، عورت کو چاہیے کہ کپڑا اپنے سر سے اپنے چہرے پہ لٹکا لے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، عورت اپنے سر سے اپنے چہرے پہ کپڑا لٹکا لیا کرتی تھی. یعنی صحابیہ کہہ رہی ہیں ہم میں سے جو احرام کی حالت میں ہوتی. اور فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابی بکر، ہم اپنے چہروں کو ڈھانپا کرتی تھی اور ہم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں تھی. یہاں ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. عربی زبان میں 4 لفظ بولے جاتے ہیں: النقاب، الوسوسہ، اللکفام، اللسام. جب کوئی کپڑا عورت اپنی آنکھوں کے نیچے زبردستی اس طرح باندھتی ہے ٹائٹ کر کے، اس کو نقاب کہتے ہیں. اگر اپنے نوز کے اوپر اس طرح باندھ جاتا ہے اس کو لکفام کہتے ہیں. اگر ٹھوڑی کے اوپر اس طرح باندھا جائے اس کو لسام کہتے ہیں. اور اسی طرح وسع کی کیفیت شریعت نے نقاب باندھنے سے منع کیا ہے. اور جو 3 روایتیں آپ نے سنی ہیں سدلت احدانا جلبابها کی، اور صحابیہ کہتے ہیں اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے، اور دوسرا تسدل الثوب علی وجهها کہ اپنے چہرے کو کپڑا اپنے سر سے چہرے پہ لٹکا لے. سر پہ کپڑا ڈالا ہے تو آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ سکتے ہیں. اس سے کہیں نہیں ملتا کہ وہ عورت جو اسلام کی سید زادی ہے، ساری زندگی اس نے پردہ کیا اور شریعت اسے کہے کہ حج پہ جا کے بے پردہ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ہی انسان کو عمل کرنا چاہیے. اور نہ جانے کس نے کہہ دیا جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے کہ آپ کو کیپ پہننا چاہیے، اگر کپڑا چہرے پہ لگ گیا تو حج باطل ہو جائے گا. میرے بھائی کہاں لکھا ہے؟ کہیں لکھا ہے تو ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی لوگوں کو بتایا کریں اور خود بھی ایسا ہی کروایا کریں. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور ویسے کچھ لاجیکلی چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو آج کل کیپ پہنتے ہیں، اس وقت فیکٹری کو تھی اس طرح کی کیپ بنانے والی؟ تھوڑا سا لاجیکلی بھی چیک کریں. کیسے صحابیات کرتی تھی؟ ویسے ہی کرتی تھی جیسے سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ اپنے سر سے کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیا کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ تاکید فرمائی کہ جب تم سفر کے لیے نکلنے لگو تو اونچی جگہ پہ جاؤ تو اللہ اکبر کہو، جب نیچے اترو سبحان اللہ کہو. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.